نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ جس طرح کہ ہمارا سلسلہ جاری ہے قرآن پاک کی ایک دو آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے، تو آج ہم 243 نمبر آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور 44 یعنی 244 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم پیچھے سے پڑھ رہے تھے تو وہاں 163 نمبر آیت میں احکام و قوانین آئے، پھر اس کے بعد جب بات شروع ہوئی تو بات شروع ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور انفاق کی بات کی، تو بیت اللہ کی بات شروع ہوئی۔ جب بیت اللہ کو حج کرنے کے لیے بات شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد جہاد اور انفاق کی بات ہوئی۔ بیت اللہ کافروں کے قبضے میں ہے، مشرکین کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس سے جہاد کی بات ہوئی۔ جب جہاد کی بات کریں گے تو اس کے لیے معلوم متاع کی ضرورت ہوگی، اور پھر انفاق کی بات ہوئی۔ انفاق کی بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کی، اور وہ ساتھ پھر وہ حج والے کیا کرتے تھے، جوے اور شراب کی پھر باتیں ہوئی، یتیموں کی اور بیواؤں کی باتیں ہوئی، پھر نکاح و طلاق کی باتیں ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی ترتیب سے ہمیں اپنے معاشرتی زندگی کو سجانے کے لیے یہ بتا رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یعنی متعلقہ عورتوں کی بڑی تفصیل سے بات ہے، اور ایک بات نکھار کر اللہ رب العزت نے ہمیں پھر بچوں کو دودھ پلانے کی، جو یتیم ہو جاتی ہیں، جو بیوایا عورتیں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے، پھر طلاق کس طریقے سے دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے، کہ حوانوں کی طرح دینی ہے۔ اور جب شروع میں قرآن پاک جب ہم نے مطالعہ کرنے کے جب انسان شروع کرتا ہے تو وہاں رب العزت پہلی آیت میں ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، اور جو میں نے تم کو رزق دیا ہے وہ تم نے خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارا تو رزق جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا وہ میرا رزق ہے، اور اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ اتنی احکامات، اتنی شریعت، اتنی باتیں بتانے کے بعد، اسلامی اور معاشرتی چیزیں بتانے کے بعد، تو اللہ رب العزت نے پھر یعنی بات شروع ہوئی اس چیز کی کہ جہاد کی بات ہوئی، انفاق کی بات ہوئی، قتال کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی باتیں اب شروع ہوگی۔ اب یہ دوسری قوم کی بات شروع ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ان لوگوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، ان کے جہاد کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ برز نے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں جہاد کرنا ہے میرے دین کو، یعنی انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی، اس سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے، اور بتایا یہ جا رہا ہے، پھر جہاد والی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسے کیا تھا، ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تھا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور اتنی مشہور بات اور بتایا جا رہا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھر ہی چھوڑ کے بیٹھ گیا، گھر چھوڑ دی ان لوگوں نے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ اور اس آیت کے سلسلے میں میں آیت کا ترجمہ پہلے پورا کر لیتا ہوں۔ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ، تو کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے، موتو، تم مر جاؤ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثریت جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ ناشکری ہے، وہ شکر نہیں کرتے۔ اکثریت ایسی ہے، اب تو ہر بندہ دعویٰ یہ کرتا ہے میں شکر کرنے والا ہوں، کہ اللہ شکر جو کرنا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہوئی چیزیں ہیں ان کے مطابق اپنا ان کے حقوق ادا پورے کر رہا ہے۔ آنکھ دی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے سے
صحیح جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ چیز دیکھ رہا ہے یا اور کوئی چیز دیکھ رہا ہے؟ جو زبان دی ہے تو اس کے ذریعے اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے۔ جو جوارے دیے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، وہ جو رزق کماتا ہے، کیا وہ حلال کماتا ہے یا سود کا ملا ہوا کماتا ہے، یا اس میں جوا شراب ہوتا ہے، یا اس میں بد دیانتی ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور کہا، ایک تو یہ اس عید کے سلسلے میں مختلف روایات آتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وبائی امراض بھی کچھ لوگوں کو آئی، ہزاروں لوگ تھے اور کافی لوگ تھے، اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ ان کو کہا گیا، ایسی قوم کو کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر اور اپنے ان جو تمہارے گھر ہیں ان کو تم نے بسانا ہے، یہاں تم نے رہنا ہے، اور اس جگہ کو وہ چھوڑنے کے بجائے وہاں قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا اور چھوڑ کر وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت یعنی مسکنت کی وجہ سے، یعنی وہ ذلت والی جو مسکنت ہے اور یعنی حزینت والی جو زندگی ہے وہ ان لوگوں نے گزاری۔ ایک عرصہ دراز گزارنے کے بعد جو وہ قوم تھی، بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان کے لوگوں میں سے تھے، اور ان کو پھر ان کے ایک نسل ختم ہو گئی، کئی سالوں تک وہ اسی طریقے سے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر آگے اللہ ہمیں بتائیں گے جو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ ہزاروں سال، یعنی ہم میرے منہ سے نکلے ہزاروں سال، کئی سال تک وہ جہاد میں ہی رہتا ہے، لیکن اس کو جو فوت ہوتا ہے وہ بستر پر ہی فوت ہوتا ہے۔ جو کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا اور وہ دنیا سے چل بستے ہیں۔ تو یہ جو زندگی موت ہے، یہ وہاں جہاں کہیں بھی ہو، بے شک وہ لوگ بروج و مشیدہ بڑے بڑے گھرانوں میں بھی ہو، جہاں آنی ہے اللہ رب العزت نے وہاں گھیر کر لے آئیں گے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں، وہ خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوف حذر الموت، یعنی جب، یعنی ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، لیکن جو باہر والے خارجی لوگ تھے آ کر انہوں نے مارا پیٹا اور ان کو وہاں سے در بدر کر دیا، اور وہ چلے گئے، لڑائی نہیں کی، جہاد نہیں کیا، اپنے حق کے لیے لڑے نہیں ہیں، اور وہ ذلت اور مسکنت کی حالت میں رہے۔ پھر ایک نبی آئے اور انہوں نے، شمول نبی کے غالباً اس کا کہا جاتا ہے، وہ آئے اور ان لوگوں نے اپنا ایک عہد پیمان لیا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گے۔ جو زندگی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے وہ انسان کے لیے وہی ہے، وہ اسے نہ کم ہو سکتی نہ بڑھ سکتے۔ جہاں انسان کو موت آنی ہے جس طریقے سے آنی ہے اسی طریقے سے آنی ہے۔ پھر ان لوگوں نے جہاد کیا اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا کہ تم اب لڑو، یعنی ان کی جو ذہنی سوچ والی یعنی زندگی ہے وہ دوبارہ اٹھی ہے۔ بعض لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، اور بس وہ زندگی کھا پی رہے ہیں جانوروں کی طرح، کہ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنی عزت و عظیمت کا کوئی ان کو فکر نہیں ہوتا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، وہ اپنے گھروں سے خود بخود نکل گئے، وہم الوف حذر الموت، حالانکہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، وہ ہم مر نہ جائیں۔ مرنا تو تم نے آیا ہی ہے، کوئی بھی ایک جب قرآن پہ آتا ہے ہر نفس جو ہے، ہر جان جو ہے جو پیدا ہوئی ہے اس نے مرنا ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، پھر ان کو سوچ آ گئی، پھر وہ زندہ ہوئے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن وہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آگے ساتھ اسی بات کی بات آ رہی ہے، اسی کی سمجھے کہ تفسیر ہے یا اس کی بات ہے۔ کہا وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم لڑائی کرو، جنگ کرو اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ
خوب سننے والے، خوب جاننے والے، ہر وقت تم سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، تو خواہ تم اپنے دل میں کچھ بات رکھو یا زبان پہ اور لاؤ، لیکن جو تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے تمہیں لڑائی کرنی ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اس کی حدود اللہ کو اوپر لانے کے لیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مرنا تو تم نے آخر ہے ہی ہے، اس کا حساب تم نے آخر میں دینا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے، ہر وقت سن رہے بھی ہیں اور جان بھی رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، ہمارے اوپر فرشتے مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ دل کے حساب جو ہمارے تو بل سرار، وہ تمہارے جو بیت ہوں گے قیامت والے، تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر باہر نکال دے گا۔ اور آگے پھر ہم کل دیکھیں گے جو 245 نمبر آیت ہے، یہ اسی کی تفسیر میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے قرض کیا دینا ہے اور اس میں کیا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں ان آیات کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت وقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ بارک اللہ لی